ان کے شہر صدر عبید الرحمان کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تعزیتی نشست کے صدر عالی وقار محترم المقام جناب ریاض الحسن عامر صاحب، امیر مقامی جماعت اسلامی ناظر، سابقہ امیر جماعت اسلامی محترم عبدالجلیل صاحب، صدر مائنورٹی مسلم میڈیا ایسوسی ایشن جناب الطاف احمد ثانی صاحب، سامنے بیٹھے ہوئے شہر ناندیڑ کے مختلف تنظیموں کے ذمہ داران اور دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک بہت بڑے نام، بہت بڑی شخصیت، بلند پایہ عالم دین، ہندوستان کے ممتاز علماء کرام میں سے ایک بہت بڑے عالم، ان کی تعزیت کے لیے یہاں پر سب جمع ہوئے ہیں، جن کا نام سید جلال الدین انصر عمری تھا، جن کی پیدائش 1935 میں ہوئی اور وفات اسی ماہ اگست میں سن 2022 میں ہوئی۔ آپ علیہ رحمہ بہت ساری تنظیموں اور اداروں سے منسلک تھے۔ آپ بہت بلند پایہ شخصیت تھے، بہترین مصنف تھے، باکمال مقرر تھے اور ایک بہترین عالم دین تھے۔ اس کے علاوہ ایک ایسے جماعت اسلامی ہند کے آپ عالم گزرے ہیں جن کے دیگر مسلک و مکتب کے ساتھ مختلف ایشوز اور مختلف پوائنٹس اور نظریات کو لے کر ایک دوسرے مکتب اور مسلک کے اختلافات ہوتے رہتے، لیکن مولانا جلال الدین عمری صاحب ایک ایسی شخصیت جماعت اسلامی سے گزری ہے جن کا ہر مکتب، ہر مسلک کے عالم کے پاس ایک الگ قسم کا ادب و احترام تھا۔ جب حضرت مولانا جلال الدین صاحب عمری علیہ رحمہ کا انتقال ہوا تو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ کوئی ہندوستان کے بڑے علماء ایسے نہیں رہے، ہماری نظروں سے غائب نہیں ہوئے، جن کے تعزیتی پیغامات مولانا کے لیے نہیں آئے۔ تعزیتی پیغامات کا آ جانا ایک الگ شکل ہے، اور ان تعزیتی پیغامات کے اندر جو درد بھرے الفاظ ہم نے دیکھے تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مولانا کے کس قدر تعلقات دیگر مکاتب و مسالک کے علماء کرام سے تھے، بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام اور ندوہ کے علماء کرام۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت، معروف ممتاز عالم دین حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا بھی میں نے تعزیتی بیان دیکھا، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا میں نے تعزیتی بیان دیکھا، مولانا سید ارشد بدری صاحب کا تعزیتی بیان، مولانا سید محمود بدری صاحب کا تعزیتی بیان۔ تو یہ تعزیتی بیان جو ہوتے ہیں یہ صرف تعزیت کے لیے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ بتلانا ہوتا ہے کہ ہر دور میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے، لیکن ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں میں جن کا انتقال ہو جاتا ہے ان کو ہم اپنی زبان میں، مصنفین اپنے قلم سے اور مقررین اپنے تقریروں سے ان کو ایک شخص کہتے ہیں۔ ہم کو یہاں پر یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک شخص اور ایک شخصیت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھنے کی تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں مولانا ابوالکلام آزاد علیہ رحمہ کا وہ قول یاد آتا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو صرف اپنے لیے زندہ ہوتا ہے، اور ایک شخصیت وہ ہوتی ہے جو اپنے سماج کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنے مذہب کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنی حمیت کے لیے، اپنے غیرت کے لیے اور اپنے معاشرے کی عزت کے لیے آخری سانس تک جدوجہد کرتا ہے، اور اسی جدوجہد کرتے کرتے اس کا انتقال ہوتا ہے۔ تو شخص کا ہونا اور شخصیت کا ہونا یہ اپنے آپ میں ایک کمال، ایک عزت کی اور ایک فخر والی بات ہے۔ تو مولانا جلال الدین عمری صاحب ایک بہت بڑی شخصیت کے حامل شخصیت تھے۔ آپ علیہ رحمہ جماعت اسلامی ہند ہندوستان کے 1991 سے لے کر 2007 تک
نائب امیر رہے، پھر 2007 سے لے کر 2019 تک آپ جماعت اسلامی ہند کے امیر رہے، یعنی کہ ایک بہت بڑا وقفہ آپ علیہ الرحمہ جماعت کے نائب امیر کے طور پر اور پھر اس کے بعد امیر کے طور پر آپ کی زندگی رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مولانا جلال الدین صاحب انصر عمری مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر بھی رہے۔ اگر مولانا جلال الدین صاحب عمری کی شخصیت کو ہم ناپ تول کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ جو ہندوستان میں ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے اندر تمام مکتب فکر کے معزز و ممتاز علماء کرام موجود ہیں، تو الگ الگ مکاتب و مسالک کے قابل علماء کرام کی اس صف میں سے صدر اور نائب صدر کا جو انتخاب ہوتا ہوگا تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے لیے کیا ایبیلٹی اور کیا قابلیت چاہیے۔ تو آپ علیہ رحمہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر بھی تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ بہت ساری دینی و ملی تنظیموں کے ذمہ دار بھی تھے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم آپ کے اپنے جائے پیدائش گاؤں میں ہوئی، اس کے بعد آپ فاضلیت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جامعہ دارالسلام عمر آباد پہنچے، اور وہاں سے سن 1954 میں آپ نے فضیلت کی ڈگری حاصل کی، اور اس کے بعد آپ علی گڑھ سے دیگر ڈگریاں بھی آپ نے حاصل کیے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے آپ نے BA بھی کیا۔ آپ علیہ رحمہ بہت قابل، بہت بہترین عالم، بہت باکمال مصنف اور باصلاحیت مقرر تھے۔ آپ علیہ رحمہ کی شان میں ہم جتنا کہیں شاید ہی کم ہوگا۔ میں نے ایک جگہ مطالعے میں پڑھا تھا کہ اگر آپ زندگی کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ مطالعہ کیجیے۔ میں نے مطالعے میں یہ بات میرے مطالعے میں آئی تھی، کسی مصنف نے یہ بات لکھی تھی، اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے مطالعے سے اگر اس کتاب کو لکھنے والے شخص نے اس کتاب کو لکھنے میں اپنے زندگی کے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال وقت کیے ہیں، اگر آپ نے وہ کتاب 1 مہینے میں حاصل کی تو گویا آپ نے کسی شخص کا 20 سال کا تجربہ 1 مہینے میں حاصل کیا۔ تو یہ مطالعے کی خصوصیت ہے۔ تو ایک مطالعہ کرنے والا ایک کتاب کا شخص 20 سال 30 سال کا تجربہ حاصل کرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے 50 سے زائد کتابوں کے مصنف کیا وہ شخصیت ہوگی۔ اور آپ کی کتابیں بھی، آپ نے دعوت اسلامی کو لے کر کتاب لکھی، آپ نے تحریک اسلامی پر کتاب لکھی، آپ نے جماعت اسلامی پر بہت ساری کتابیں لکھی، آپ نے ہندوؤں کے بیچ کس طرح سے ہم دعوت دیں اس کو لے کر کتابیں لکھی، اور آپ کے بہت سارے کتاب عورتوں کے مسائل کو لے کر آپ نے کتابیں لکھی، انسانوں کے مسائل کو لے کر آپ نے کتابیں لکھی۔ بہرحال مولانا جلال الدین عمری صاحب بہت بلند شخصیت تھے۔ آپ آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت اس کے سپریم کونسل کے صدر بھی تھے۔ آپ جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ کے شیخ الجامعہ بھی تھے۔ آپ سراج العلوم نسوان کالج کے مینیجنگ ڈائریکٹر بھی تھے، اور آپ ایک بہت بہترین شخصیت تھے۔ میں نے اکثر مولانا جلال الدین صاحب عمری کے ویڈیوز، ان کے کچھ کتابیں پڑھا ہوں، اور جب سے مولانا جلال الدین عمری صاحب کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد سے میں نے مختلف آرٹیکل پڑھا ہے۔ سعادت اللہ حسینی صاحب کا آرٹیکل اس میں نے پڑھا، تو میں تھوڑی دیر کے لیے دنگ رہ گیا تھا کہ ایک بہت بہترین شخص جس کی شاید ہندوستان کے لوگوں نے ان کے حیات کے دور میں جس طرح کی قدر کرنی چاہیے تھی، شاید کہیں نہ کہیں ہم کم رہ گئے مولانا کی قدر و قیمت کو سمجھنے میں، جو ان کی وفات کے بعد ہم کو ان کی قدر و قیمت سمجھ میں آنے لگی۔ میرے بعد یہاں پر بہت سارے مقررین ہیں، بالخصوص امیر مقامی جماعت اسلامی ہند محترم ریاض الحسن عامر صاحب ہیں، جو اظہار خیال کر کے یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی۔ مولانا جلال الدین صاحب عمری کے زندگی کے بارے میں ایک بہت بہترین مطالعہ ہمارے استاد محترم جناب الطاف احمد ثانی صاحب کا بھی ہے، وہ بھی آپ سے مخاطب ہو گئے۔ میں اپنی جگہ لینے سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا جلال الدین انصر عمری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے،
انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور امت مسلمہ اور بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں کو مولانا جلال الدین عمری صاحب کی کا نعم البدل عطا فرمائے۔ میں اپنی جگہ لینے اس شعر کے ساتھ لیتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنی موت کی تیاری کے لیے شاید اس شعر سے ہمیں کچھ سیکھ حاصل ہو۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں، باقی الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔